الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، ہم نے گزشتہ درس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پڑھی تھی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود پر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تو باہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں، اس لیے ہدایت مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، اس لیے مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات غلطیاں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کا بخشنے والا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کا سوال اللہ ہی سے کرے. جیسے بندہ اللہ سے ہدایت اور مغفرت کا سوال کرتا ہے، ویسے ہی کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں بھی اللہ ہی سے مانگے. ایک اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ہر ضرورت اپنے رب ہی سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جانے پر بھی وہ اسی سے مانگے. اللہ تعالی رزاق ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق کے خزانے اور اس کی کنجیاں ہیں. ارشاد مولا ہے: فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو. اس لیے جب بھی کسی بندے مومن کو تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے یا وہ فقر و محتاجی میں گھر جاتا ہے، تو وہ لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے ہی اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اسی سے لو لگاتا ہے اور اسی کے فضل و کرم کا طالب ہوتا ہے. تو آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.